اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان زندگی کے مقصد میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو واقعی کامیابی چاہیے، زندگی میں کامیابی چاہیے، تو سب سے پہلے ایک مقصد کا، ایک منزل کا تعین کریں۔ آج ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا، معلوم ہی نہیں ہے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے اور جی لے، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ کھانا پینا جینا، بس آپ دیکھ لیں ہمارے ذہن میں اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں۔ کسی کے پاس دولت ہے، وہ دولت کو بچانے کے، سمیٹنے کے یا زیادہ بڑھانے کے اس میں ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ دولت کے حصول کے لیے پریشان ہے، اور اپنے آپ سے انسان غافل ہے۔ دیکھیں، یہ ذہنیت غلط ہے کہ آپ بنا کسی مقصد کے جی رہے ہیں، یا آپ نے باطل کو مقصود بنایا ہوا ہے۔ انسان بغیر مقصد کے جی بھی نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر حق مقصود نہیں ہے تو اس کا مقصود پھر باطل ہوگا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اگر اللہ اس کی زندگی کی منزل نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی کا منزل ظاہر ہوگی، دنیا ہوگی، اور پھر یہ دنیا ہی کی پریشانیوں میں مشغول ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ ہم سب لوگ پریشان ہیں، اور ہماری تمام پریشانیوں کا تعلق دنیا سے ہے اور ظاہر سے ہے، اور ہم اپنے آپ سے غافل ہیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی یہ مرکز کائنات ہے، اس کے لیے باقی کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں آ کے اس نے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے، اور ملاقات پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ زندگی کے مقصد میں کامیابی صرف اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو منزل کا پتہ ہو کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ جب آپ کو منزل کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کو ارادہ باندھ لینا ہوگا۔ یعنی دیکھیں، کوئی بھی کام ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ کام کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تو پھر آپ ارادہ باندھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے، اس کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو KG نرسری میں داخل کر دیتے ہیں۔ لیکن ابھی تو منزل جو ہے وہ تو 15 سال دور ہے، لیکن آپ فیسیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں، بچے کے ساتھ محنت کرتے ہیں، یہ وہ۔ آپ دیکھ لیں بچے ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں، پریپ اور نرسری سے چلتے ہیں۔ تو منزل کا تعین آپ نے کیا، اور پھر بچے کو آہستہ آہستہ، اب آپ دیکھ لیں کسی بھی کلاس 4 کلاس 5 کی کلاس میں آپ جائیں اور بچوں سے پوچھیں کہ تم نے کیا بننا ہے، تو ہر ایک آپ کو منزل کا بتائے گا۔ ہر بچہ اپنی منزل کا بتائے گا۔ کوئی کہے گا میں نے فوجی بننا ہے، کوئی کہے گا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہے گا یہ بننا ہے وہ بننا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں یہ مقاصد، یعنی جو بچے اپنے طور پہ منزل بنا لیتے ہیں، وہ اپنی منزل عمر کے حساب سے پھر بدلتے رہتے ہیں۔ خیر، اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں منزل کی بات کر رہا ہوں کہ منزل کے بغیر تو انسان جی نہیں سکتا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے کہ اچھا رہنا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اور خوب مزے کرنے۔ تو بس مزوں کے لیے انسان جیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آسائشات ہیں، مزے ہیں، ٹورز ہیں، اور یہ وہاں جاؤ وہ جاؤ، لیکن یہ سب کچھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے۔ آپ مطلب سیر تفریح کر سکتے ہیں مناسب انداز میں، لیکن منزل تو نہیں ہے۔ لیکن ہماری تو منزل بن گئی۔ تو دیکھیں، زندگی کے مقصد میں آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ اس 50 60 70 80 سال کی زندگی میں آپ کی منزل، عام طور پہ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں نہ تو منزل کا پتہ ہے، نہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوال بھی نہیں ہے نا، سوال بھی نہیں کرتے کہ جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔
اے طائر لاہوتی، تو طائر لاہوتی ہے اے انسان، تو نے تو لاہوت جانا ہے، لاہوت منزل ہے تیری۔ تو دیکھیں جب تک منزل آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ نل ہیں، بیکار ہیں، عضو معطل، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں رہنے کا۔ اگر آپ نے کوئی منزل نہیں بنائی ہے اور منزل حق نہیں ہے تو آپ کا رہنا فضول ہے اب۔ لیکن دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فضول زندگی گزارتے رہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فضول زندگی نہ جئیں، حق کو منزل کا پتہ کریں، سوچیں اس کے بارے میں۔ آپ نہیں تھے، اب ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ اب میں موجود ہوں تو میری منزل کیا ہے۔ اب دیکھ لیں منزل کا آپ نے تعین کر لیا، پھر وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس تم میری بندگی کرو اور بندگی میں زندگی گزار دو، بس یہ سادی سی بات ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، بس تو انسان جو ہے پھر کامیاب ہے۔ منزل کا تعین اور پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ کچھ اپنے لیے اپنے طور پہ کچھ مقاصد کا تعین کر لے، نہیں، مقصد آپ نے منزل کا تعین کر لیا کہ اللہ میری منزل ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، بندگی تو بندگی منزل اللہ، طریقہ بندگی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر آپ سے جو کام بھی لے رہے، آپ خاتون خانہ ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو مناسب تعلیم ہے آپ نے کر لی، شادی کر لی، بچے ہو گئے، بس بچوں کی آپ تربیت کریں، ان کو مسلمان بنائیں اور اپنی زندگی گزارتے رہیں، شوہر کی خدمت کریں اور والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، بس آپ کامیاب ہیں۔ زیادہ تو کچھ نہیں چاہتے۔ پھر تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا مثال کے طور پہ، تو ٹھیک ہے آپ وہ کام کریں، پھر وہ کام کریں، یا نالی کا چوڑا بنا دیا تو آپ گلی صاف کرنے میں لگ جائیں، جٹ جائیں، بندگی ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر بلدیے میں آپ کو نوکری خاکروب کی نوکری مل گئی تو وہ برا کام نہیں ہے، صفائی ہے، آپ صفائی کرنے میں جٹ جائیں، بس جو کام ہے بس وہ کرے، جو حکم ہے اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے کامیابی کا طریقہ قرآن پاک میں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بلکہ جس نے بھی سر اپنا جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ثابت ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے کچھ تصورات اور اپنے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، نہیں، آپ وہ چاہیں جو اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کام لیتا ہے۔ آپ دکان کھول لیں، سبزی کی دکان کھول لیں، لوگوں کو سبزی فراہم کریں، گوشت کی دکان کھول لیں، قصائی بن جائیں، جانور حلال طریقے سے ذبح کریں، لوگوں کو گوشت دیں، اپنا جو وقت ہے گزاریں اللہ کی مرضی سے سر جھکا کے، بس آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، بس آپ کا سر جھکاؤ، آپ کی منزل کا تعین ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کی بندگی میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، بس تم کامیاب ہو۔ یہ کوئی لمبی چوڑی سائنس ہے نہیں بس آپ جہاں پہ ہیں جو بھی ہیں اس پر ایک تو خوش رہیں، اپنا جس حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس پر راضی رہیں، کم ہو تو اور زیادہ ہو تو، بس آپ زندگی گزاریں، کم یا زیادہ کو نہ دیکھیں، بس زندگی گزارتے رہے، اللہ کے سامنے سر جھکا ہو، جو بھی آپ کے سامنے حالات آتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں، نافرمانی میں گلہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں، آپ کامیاب ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ مشکل نہیں ہے کوئی بھی، انسان اپنی زندگی کے مقصد اگر بندگی پر یہ سمجھ جائے اور بندگی کی روش اختیار کر لے اور تقوی کی روش اختیار کر لے تو یہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم